الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد الشیخ عبدالقادر جیلانی کتب ربانی حضور سیدنا غوث اعظم المشہور 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مواعظ حسنہ امت مسلمہ کے لیے ہم پڑھ رہے تھے. آج کی گفتگو میں اس چیز کو نہایت ہی واضح کیا گیا ہے کہ عبادت کے لیے کس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، اور اگر کسی کا ارادہ ہو کہ میں رب کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں تو اس کا حل کیا ہے. اس کے لیے شیخ نے ایک تمہید باندھی ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو تمہید کہہ رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی فرمایا کہ کسی شخص کا بہادر ہونا ہم کب سمجھیں گے کہ یہ بڑا قوی شخص ہے، بہت بڑا بہادر شجاع ہے، بہت بڑا بہادر اور شجاع ہے. ایک ہمارے یہاں عرف ہے کہ بندے اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں بیوی پہ ظلم کر کے کہ میں بڑا جوان ہو گیا ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بدترین ذلیل اور گھٹیا انسان وہ ہے جس کی شرارتوں کی وجہ سے بیوی تنگ رہتی ہے. اور ہمارے زمانے میں آج اسی کو بہادری کہ میں اتنا بڑا بہادر ہوں، بیوی پہ ظلم کرتا ہوں، بچوں پہ ظلم کرتا ہوں. یہ بہادری نہیں ہے. اس جیسا تو ذلیل انسان ہی کوئی نہیں ہے حدیث کی روشنی میں جو بیوی بچوں کو ذلیل کرتا ہو. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے جناب غوث پاک فرماتے ہیں شجاعتکم عندما تأمرکم بہ نفوسکم. فرمایا کہ شریعت کس شخص کو بہادر سمجھتی ہے، شجاع سمجھتی ہے. فرمایا بہادری اس وقت ہے، تم شجاع اس وقت بن گئے ہو جس وقت کہ تمہاری یہ حالت ہو. کون سی حالت ہو؟ تأمرکم بہ نفوسکم وأہویتکم وطباعکم الشجاعۃ فی الدین تکون فی قضاء حقوق الحق عز وجل. فرمایا بندے کی حالت یہ ہو جائے نا جس وقت کہ جو مرضی ہو جائے، جو شیخ کا کلام سمجھانے کے لیے کچھ کلمات میں بھی بیچ میں داخل کر رہا ہوں، جو مرضی ہو جائے
فرمایا تیری جو حالت ہے نا وہ صرف اتنی ہونی چاہیے کہ تیرا جو نفس مطمئنہ ہے نا جیسے تجھے وہ چلائے تو اسی طرح چلتا جائے. اس کو سادہ لفظوں میں بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں. انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے، نفس امارہ ہے. فرمایا جس وقت مفہوم بنتا ہے نفس امارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریعت کے خلاف بندے کے اندر خواہشات کو ابھارنا. شریعت کے خلاف انسان میں خواہشات کو. اب بہادر کون ہے؟ فرمایا جس نے اپنے نفس امارہ کو اپنی سواری بنایا ہوا، خود اس کے اوپر سوار ہو گیا، لگام اس کے ہاتھوں میں ہے. حالانکہ یہی نفس امارہ لوگوں پر سوار ہوتا ہے اور اس کی لگامیں اس بندے کی نفس امارہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. جدھر چاہتا ہے اس کو گناہ میں دھکا دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. جدھر چاہتا ہے اس کو بے حیائی میں فحاشی میں دھکیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. فرمایا بہادری تب ہے جب نفس امارہ بن جائے تیری سواری. جب نفس امارہ بن جائے اس کی لگامیں ہوں تیری ہاتھ میں، تو اس کے اوپر ہو جائے سوار. بس تو جدھر چاہے، صبح ہو تو تو چاہے چل بھی مسجد میں چلنا، زور ہو تو کہ دنیا کا ہر کام چھوڑے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. عصر ہو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، مغرب ہو اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. کہیں حرام لاکھوں روپے کا مل رہا ہے آپ کے قبضے میں ہوگا تو پھر ہی بچیں گے نا اللہ کی توفیق سے. آپ نے کہنا نہیں میں وہ 2-4 لے لوں گا لیکن حلال کے ہی ہونا. فرمایا جب یہ صورت بن جائے تو بندہ سمجھے اللہ کی توفیق سے میں بھی بہادر. اب دیکھیں ہم میں سے کتنے بہادر ہیں، اور اس کی جو ضد ہے وہ میں ذکر کروں تو شاید بہت سارے بھائی ویسے ہی ناراض ہو جائیں کہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہادر کی ضد کیا ہوتی ہے، شجاع کی ضد کیا ہوتی ہے. تو اگر تو یہ ملکہ ہے تو شریعت آپ کو بہادر کہہ رہی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی ہے وہ حدیث مبارکہ. فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو میدان میں دوسرے پہلوان کے اوپر جناب غالب آ جائے. فرمایا بہادر تو وہ ہے جس کو غصہ ہے اور وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر جائے. کیونکہ غصے میں حقیقت یہی ہے کہ غصے میں ہمیشہ خلاف شرعی معاملات ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں میری عمر تو چھوٹی سی ہے خصوصاً اس معاملے میں جب سے میں آیا ہوں دین کے معاملے میں، لیکن میرے پاس اس طرح کے سوالات کثیر آئے ہیں. یعنی صرف طلاق کوئی اگر آپ لے لیں تو جو بھی آتا ہے جملہ یہی ہوتا ہے غصے میں طلاق دے بیٹھا. تو غصے میں کیونکہ انسان کی عقل ہو جاتی ہے فارغ، اس کو نہیں سمجھ ہوتی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، کیا نفع ہے کیا نقصان ہے. تو فرمایا جو اس حالت میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر جائے، مطلب کیا نکلا کہ خلاف شرع کام سے اپنے آپ کو بچا لے. مصطفیٰ فرماتے میری امت کا بہادر انسان وہی ہے. تو ہمیں آقا کریم کی بارگاہ میں اپنی بہادری پیش کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ہم خلاف شرع کاموں کو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ کی شریعت کا دامن تھامے رہیں گے. تو پھر آپ بہادر ہیں اور آپ کو آقا کریم بہادر فرمایا. جس بہادری کے پیچھے لوگ پڑے ہیں وہ تو ظلم و ستم ہے، وہ تو اللہ کریم سے دور کرنے والی راہ ہے. حالانکہ مومن کا طور امتیاز یہ ہے کہ وہ رب کے قریب ہی چلتا جائے، اس کا ہر آنے والی گھڑی جو ہے قربت اللہ کی طرف جائے تو بندہ سمجھے کہ واقعی میں بھی مسلمان ہوں. پھر مزید چلتے ہیں. فرمایا الشجاعت فی الدین تکون فی قضاء حقوق الحق عز وجل لا تستہین بکلمات الحکماء والعلماء فإن كلامهم دواء وكلماتهم ثمرة وحی اللہ عز وجل. فرمایا یہ بہادری ہے دین کے اندر. اللہ تبارک و تعالی کی
شریعت میں یہ بہادری ہے. کیا بہادری ہے؟ تکون فی قضاء حقوق الحق عز وجل. فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کے حقوق جو تمہارے اوپر ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، جملہ غور سے سننا شیخ کے، جو اللہ نے تم پہ کیا لازم کی ہے؟ شریعت، حقوق، احکامات، ان کو پورا کرنے. الشجاعت فی الدین تکون فی قضاء حقوق الحق عز وجل. جو اللہ کے بندے پر حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے فرمایا تیرے اندر یہ حالت ہو جانی چاہیے. غور کرنا، لا تستہینوا بکلمات الحکماء والعلماء. یہ پیران پیر کے کلمات، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کلمات. فرمایا پھر تیرے اندر علماء دین، فقہائے دین، مفتیان عظام، ان کا جو کلام تجھ تک پہنچے، یہ جو تجھے سمجھائیں، یہ جو تجھے نصیحت کریں، یہ جو تجھے واعظ اور خطاب اور تقریر اور لیکچر دیں. فرمایا لا تستہینوا بکلمات الحکماء والعلماء. ان کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھنا، کبھی بھی ان کی توہین نہ کر بیٹھنا. ان کے کلمات کی، ان کی تبلیغ کی، ان کے بتائے ہوئے مسائل کی، ان کے بتائے ہوئی شریعت کی. لا تستہینوا، کبھی بھی اہانت کے مرتکب نہ ہو جانا، ورنہ یاد رکھنا اللہ کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے. آپ اندازہ لگا. فرمایا کیوں؟ علماء کوئی آسمان سے اترے نہیں، ہمارے جیسے ہوتے ہیں. لیکن جس طرف شیخ بات کر رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں لا تستعینوا بکلمات الحکماء والعلماء. فرمایا جو وہ تمہیں تبلیغ کرتے ہیں، جو تمہیں وہ دین بتاتے ہیں، جو تمہیں وہ شریعت بتاتے ہیں، تم نے اگر ان کے بتائے ہوئے کلمات جو کہ شریعت کے مطابق ہیں، جو کہ شریعت کے، یہ نہیں ہے کہ عالم جو مرضی کہتا رہے ہم کہہ جی ہم نے تو حدیث غوث پاک کا فرمان سن لیا. نہیں، عالم کا اگر وقار ہے تو شریعت کی وجہ سے، عالم کی کوئی عزت ہے تو رسول پاک کی دین کی. اگر وہ دین ہی سے ہٹ جائے تو اب کیا رہا معاملہ اس کے پل. عالم کی بات ماننا فرض ہے اس وقت جب شریعت کے، اگر وہ شریعت کے خلاف کہتا ہے تو اس کی بات کو ماننا حرام ہے، اس کی بات کو ماننا. تو یہ جو وقار آ رہا ہے، یہ جو مقام آ رہا ہے، یہ شریعت کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ شریعت کی وجہ سے آ رہا ہے. کتنی بڑی بات کی ہے. فرمایا اللہ کے حق ادا کرنے ہیں تو علماء کی بارگاہ میں جانا ناگزیر ہے، وگرنہ تم رب کے حقوق ہی پورے نہیں کر سکتے. اور صرف جانا، فرمایا نہ، ان کے کلمات طیبہ، کلمات حسنہ ان سے سننا، ان سے دین سیکھنا. حضور صرف سیکھنا فرمایا نہ، جو سیکھا اس کو دل و جان سے ماننا. لا تستہینوا، اس کو ہلکا نہیں جاننا کہ خیر ہے انہوں نے کہا ہے، وہ کون سا کوئی گھر سے تمہیں بتا رہے تھے، رسول پاک اور اللہ کی باتیں ہی بتا رہے ہوتے. خود شیخ عبد القادر جیلانی آگے پہنچے، جملے غور سے سننا. فرمایا فَإِنَّ كَلَامَهُمْ دَوَاءٌ. علماء ڈاکٹر ہیں، میں نہیں کہہ رہا، شیخ عبد القادر جیلانی جو سید العلماء ہیں، خود جو علماء کے بھی سردار ہیں. جناب عبد القادر جیلانی علماء کے بھی سردار ہیں، امام العلماء ہیں، سید العلماء ہیں، سراج العلماء ہیں، بدر العلماء ہیں، قمر العلماء ہیں، شمس العلماء ہیں. کون سی صفت ہے علماء کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو اللہ کے فضل سے میرے شیخ عبد القادر جیلانی میں پائی نہیں جاتی. جو آپ کو جائز لقب ملے کہ علماء کا سردار، علماء کا چاند، علماء کے سراج، علماء کا نور، جو بھی جائز ملے اللہ کے فضل سے ساری شیخ عبد القادر جیلانی میں پھیر ڈالتے ہیں، کیونکہ عالم ہی اتنے بڑے ہیں، عالم ہی اللہ کی توفیق سے اتنے بڑے ہیں. فرمایا فَإِنَّ كَلَامَهُمْ دَوَاءٌ، کیونکہ علماء کی جو گفتگو ہے وہ بیماریوں کے لیے دوائی کی حیثیت رکھتی ہے.
فإن کلامہم دواء، حضور یہ کس بیماری کا دوا ہے؟ فرمایا جو سب سے بڑی بیماری ہے، باطنی، روحانی اور دین کے اندر جو مرض لگ جاتے ہیں، بندے کے اندر غفلت، بندے کے اندر سستی، کاہلی، بندہ چغلی غیبت کا شکار، حسد، بغض، بہتان تراشی، بدگمانی کا شکار، بندہ اناد اور جناب والا فلاں 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 کبائر میں، فرمایا ان سے بڑی بیماری تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا اس کا علاج اگر چاہتے ہو فَإِنَّ كَلَامَهُمْ دَوَاءٌ، تو علماء کی بارگاہ میں جاؤ، وہ جو گفتگو کریں گے ان بیماریوں کا علاج خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم نے ذاتی طور پہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے اس کا۔ آپ میں سے بھی ایک تعداد ہے جن کا اپنا پریکٹیکل ہوگا کہ دین سیکھنے سے پہلے ہماری کیا حالت تھی دین پہ عمل کرنے کے حیثیت سے، اور جب سے دین سیکھنا شروع کیا ہے تو ان بیماریوں کا دین کی برکت سے کیسے علاج ہو گیا ہے۔ آتی ہے تبدیلی کے نہیں آتی؟ تو غوث پاک فرمائیں اور ناممکن ہو کہ وہ بات ویسی نہ ہو، فرما فَإِنَّ كَلَامَهُمْ دَوَاءٌ، تمہاری جو سب سے بڑی بیماری ہے دین کے اعتبار سے، جو بیماریاں مختلف لگ جاتی ہیں، فرمایا اگر ان کا علاج چاہتے ہو تو کن کی بارگاہ میں؟ اور یہ جملے بولنے والا خود پیرانے، خود پیرانے، آپ اندازہ لگا۔ تو آپ کو اتنی تو سمجھ آ جانی چاہیے، جو علماء سے روکے اس کا اللہ کے بندوں سے کوئی تعلق ہے؟ یہ جو جس طریقت کا رونا روتے ہو نا تم، ساتوں سمندر شریعت ہے تو شاید ایک چڑیا کے چونچ میں جو ان میں سے قطر آیا اسی کا نام شریعت طریقت رکھتی ہے۔ تو جب ساتوں سمندر ہی نہیں ہے تو وہ ایک قطرہ کہاں سے نکالو گے؟ ساتوں سمندر، یہ تو میں نے بہت چھوٹی سی مثال، اس سے آگے ہم اپنی عقل کے اعتبار سے مثال کیا پیش کریں؟ ساتوں سمندر شریعت اگرچہ اس سے بڑی ہے شریعت، اسے ایک قطرہ لے لے، ایک قطرہ، یہ ہے اس شریعت پہ عمل کرتے کرتے اگر چاہے گا رب تو وہ تقویٰ طہارت والی صورت عطا فرما دے گا۔ فرمایا تو اسی کوئی قطرے کو لے کے بیٹھ گیا اور جہاں سے قطرہ آیا وہ سارے سمندر ہی تو نے چھوڑ دیے، اور پھر تو شیطان کے ہاتھ میں گیند بن گیا، جیسے تجھے چاہتا ہے گھما دیتا ہے، جیسے تجھے چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ تو اپنی بیماریوں کا علاج، جو جسمانی امراض ہیں ان کے لیے جسم کے ماہرین کے پاس جانا ضروری، جو ڈاکٹر حضرات ہیں، اور ان کے لیے جانے میں کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ تھوڑا سا تقابل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایک ماہر بندہ ہے، مثلا دل کا ماہر ہے فرض کرتے ہیں، تو اس کے بعد جانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا، وقت نکالو، وہاں جاؤ، اور بعض تو ایسے ہیں جن سے کئی ہفتے کئی دن پہلے بکنگ کرانی پڑتی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، ہے ایسے کہ نہیں؟ بہت سارے شعبوں میں ایسے ڈاکٹر آپ کے شہر فیصل آباد میں موجود ہیں جن سے پہلے آپ کو جا کے ٹائم لینا پڑتا، پھر جب کا ٹائم ملا اس دن فرض کیا آپ کا نمبر ہے 30واں، 29 بندے وہ چیک کرے گا، ان کے انتظار میں آپ ہیں کہ نہیں؟ پھر جب چیک کرے گا تو وہ بعد میں کرے گا، باہر جو اس کے نیچے ایک بندہ بیٹھا ہے اس کی فیس 1000 روپے ہے، 1500 ہے، 2000 ہے، یا 3 یا 5، وہ آپ کو پہلے ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ صرف ابھی علاج شروع نہیں ہوا، علاج والے کے پاس ملاقات کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ علاج بھی کس کا ہے؟ زہری مرض، جو باطنی امراض، دینی امراض کے اعتبار سے کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو جنہوں نے ان سے بڑے مرض کا علاج کرنا ہے ان کے ساتھ ہم کیسے پیش آتے ہیں؟ ان سے وہ بڑے ماہر ہیں، ان سے وہ بڑے ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ بڑی بیماری کا علاج کرنے والا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو دین میں جو ہمیں امراض ہیں ان سے تو بڑی بیماری مسلمان کے حق میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، سوچو جو بڑے ماہرین ہیں، جو بڑے ڈاکٹر ہیں، تم سے نہ وہ لائن لگواتے ہیں، نہ تم سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ملاقات کرنی اتنے پیسے دو، وہ 5 لیتے تو یہ 10 لیں، کیونکہ ان سے بڑے ماہر ہیں، یہ ان سے بڑے ڈاکٹر ہیں یہ۔ لیکن یہ تو تمہیں 1 روپے کا تقاضا بھی نہیں کرتے، 1 روپے کا تقاضا بھی، اور ان کی طرح تم سے ملتے بھی نہیں ہیں۔
بلکہ مسلمان بھائی سمجھتے تم سے الفت اور پیار کے ساتھ ملتے ہیں، وہ تو صرف دولت کو سلام کرتے ہوئے آپ سے ملتے ہیں۔ آپ نہ دیں پیسے، دیکھتے ہیں کون آپ کی ملاقات ہونے دیتا ہے۔ چلے جائیں، ان کہیں جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے، جب وہ بیٹھے اپنی سیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں بغیر پیسوں کو کون جانے دیتا ہے، کہتے ہیں عقل کا علاج کر، یہاں تو 2,000 روپیہ دے کے بندے کئی ہفتوں سے مر رہے ہیں ملاقات کے لیے، تو ابھی آیا اور ابھی بغیر پیسوں کے ملاقات کرنی ہے۔ تو فرمایا سوچا کرو، ان سے بڑے، ان سے زیادہ مقام کی تو ان سے تقابل ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کی طرف بندہ جائے، اتنا اونچے ہیں علماء اللہ کے فضل سے۔ فرمایا تم اپنے مرض کے اعتبار سے ہی دیکھ لو تو تمہیں ان سے کتنا نفع، کتنا فائدہ ہوتا ہے، پھر بھی تم ان کا ادب نہ کر سکو، ان کی تعظیم، ان کا احترام نہ کر سکو، تو فرمایا پھر حیف ہے تمہارے اوپر، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب اگلے جملے وہ ان 2 نمبر پیروں کی جان ہی نکال دیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وَكَلِمَاتُهُمْ ثَمَرَةُ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلِمَاتُهُمْ ثَمَرَةُ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ فرمایا یہ جو حکماء، یہ جو علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں نا، اللہ نے جو اپنے حبیب کی طرف وحی کی ہے نا، وحی جو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف کیا کی ہے، ثمرات وحی اللہ عز و جل، یہ اس وحی کے پھل چن چن کے تمہیں دیتے ہیں، اس وحی کے پھل تیار کر کے پکے پکائے۔ ثمرہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو ہی کہتے ہیں نا۔ فرما کتنی محنت ہوتی ہے پھل کے پکنے تک۔ جو باغبانی کا کام کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھو، اندھیری زمین میں بیج ڈالا، پودا نکلا، کتنا سال اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے، کس طرح دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ چاہے گا تو پھل لگے گا، پھر پھل لگ کے مختلف تجارت کے مراحل سے گزر کے آپ تک پہنچے گا، اور کچھ دے کے ایسے نہیں پھل آپ تک آئے گا، بہت کچھ خرچ کر کے ملے گا۔ فرمایا پھر تم کھانے کے قابل ہوتے ہو، اور یہ ہے زہری پھل، ایک اللہ کی وحی کا پھل تیار شدہ۔ فرمایا وہ تجھے کہاں سے ملے گا؟ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا وہ پھل علماء کی محفل سے ملا کرتا ہے، تو جا وہ پکا پکا ہے تجھے دے دیں گے، یہ لو کھا لو، یہ لو۔ آپ کو تو نہیں کہتے نا علماء فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہے یہ مسئلہ وہاں جا کے نکال لینا، پھل کا پتہ بتا دیں، خود جا کے خرید لینا، نکال لینا، کہتے نہیں۔ فرمایا وہ پھل خریدیں گے بھی خود، اپنی مدد آپ، اپنی مدد۔ اس کو بھی سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، علماء جن کتب سے دین لے کے آتے ہیں ان کے لیے کبھی چندہ ہوا ہے آپ سے کہ مجھے جناب کتاب درکار ہے جس میں 25,000 روپے لگتے ہیں، اور زمانے کے حالات اور ہمارے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، کسی عالم نے آپ سے کبھی یہ صورتحال کی ہو؟ جی ہمیں آپ کو دین سکھانا ہے، کتاب لینی ہے 50,000 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ اتنی مہنگائی میں ہمارا تو اپنا نظام بڑی مشکل سے چلتا ہے، تو 50,000 نکال کے کتاب لینا کتنا مشکل ہے۔ فرمایا تم سے وہ کبھی اس کا تقاضا بھی، خود خریدیں گے، خود مارکیٹ میں جائیں گے، خود غوطہ زن ہوں گے اللہ کی توفیق سے، پھر جب تیار کر کے پکا کے ڈش میں رکھ کے تمہارے سامنے رکھ۔ فرمایا یار ان کا وقار ہی کوئی نہیں ہے، ان کا احترام ہی کوئی نہیں ہے، ان کی تعظیم ہی کوئی نہیں ہے، جو تیرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آپ تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، رب کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور جو کبھی اس جملے پہ آ جائے میں آپ بھی کرتا ہوں، فرمایا یہ شیطان ہے۔ یہ بڑے بڑے میں نے اولیاء کی سیرتوں میں، ان کے کلام میں نے پڑھا کہ تو بہت اونچے سے اونچا بھی ہو گیا تو ایک جملے کو نہیں چھوڑنا، اونچے سے اونچا بھی ہو گیا تو نے ایک جملے کو، کون سا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا یہ تیرا ورد وظیفہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہے نہ میں آپ نیکی کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے نیکی کی توفیق بھی میرا مالک دے رہا ہے، گناہوں سے بچنے کی سعادت بھی میرا رب دے رہا ہے۔ فرمایا یہ ہمیشہ تیرا وظیفہ ہو، اور جب یہ نکل گیا اور تو نے کہا میں ہی یہ سب کچھ کروں، فرمایا سمجھ تو سب سے بڑا ابلیس تو ہی ہے۔ اب تو گمراہ ہو گیا، تو بھٹک گیا، اب تو گمراہ ہو گیا اور
وَكَلِمَاتُهُمْ ثَمَرَةُ وَحْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ان کے جو کلام ہے وہ اللہ کی وحی کا پھل ہے تیار شدہ، بس صرف تم اتنا کرو کہ وہ پھل جا کے ان سے لے لیا کرو اور اس کو کھا لیا کرو۔ شریعت کا پھل کیسے کھایا جاتا ہے؟ اس پہ عمل کرو تو پھل کھانا شروع ہو گیا۔ اور یہ جنتی پھل ہیں، دنیا میں جنتی پھل مل رہے ہیں یار مفت میں، تو رب کی شریعت کا کتنا بہترین نظام ہے، دین کا سسٹم کتنا بہترین ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، اس کو ہم نے تمہید کے طور پہ رکھا ان کلمات۔ اب وہ جملے آ رہے ہیں، وَيْلَكَ أَن تَعْبُدُ اللَّهَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ، وَيْلَكَ فرمایا ہلاکت ہو تیرے لیے، تباہی ہو تیرے لیے، بربادی ہو تیرے لیے۔ کیوں حضور؟ فرمایا انتا، تیری حالت یہ ہو گئی ہے، تعبد اللہ عز و جل بغیر علم، تعبد اللہ عز و جل بغیر، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر علم کے۔ اور گویا سمجھو شیخ کو، اس کو فرما رہے ہیں تو برباد ہو جائے جو عبادت کر رہے ہیں۔ انت تعبد اللہ عز و جل، تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہی علاقہ تو کیا ہو جائے؟ کیوں بغیر علم؟ فرمایا علم سیکھا ہی نہیں ہے، عبادت کے سمندروں میں غوطہ ہو گیا، تو گمراہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس شریعت میں سب سے ذلیل، سب سے گندا، سب سے برا چور کون؟ جمعرات کے صبح کے درس میں حدیث آ رہی ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہ جو فرمایا نا علم کے بغیر عبادت میں جانے والا تو برباد ہو جائے گا، آخر کوئی وجہ تھی، آخر کوئی، پوری شریعت میں سب سے ذلیل چور کون ہے؟ جمعرات جو صبح کے ٹائم درس رکھے نا ہم نے، ایک منگل اور ایک جمعرات، اس کے اندر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ رسول پاک کا حکم ہوگا، کسی مفتی کا فتویٰ بھی نہیں ہوگا، عام مفتی کا، تمام مفتیوں کے سردار مصطفیٰ کریم کا فتویٰ ہے۔ فرمایا اس طرح کام نہیں چلے گا۔ حضور پھر کیا کریں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں۔ فرمایا پہلے علم حاصل کرو، جس شعبے میں جا رہے اس کے متعلقہ دین لازمی ہے، اس کے متعلقہ دین کا علم۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی، آپ کسی شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلقہ علم ضروری ہے یا نہیں؟ میں اوزار لے لوں عبد الرشید بھائی سے پوچھ کے کہ ان کے جو فرنیچر کے کام میں اوزار کام آتے ہیں وہ میں ان کو ساتھ لے جاؤں، پیسے لگا کے لے لوں اور اعلان کر دوں، کارڈ بنا دوں، میں فرنیچر کا ماہر ہوں، مجھے کام کروا لوں، ہو جائے گا نا کام؟ اور میں برباد ہی کروں گا اس بیچارے کی لکڑ کو، اس کے سارے لیے ہوئے ساز و سامان کو، تو مجھے کہاں جانا ہوگا؟ جو لکڑ کے کام کے ماہرین ہیں مجھے ان سے جا کے اصول سیکھنے ہوں گے، طریقہ سیکھنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، پھر جا کے میں کوئی کام کروں گا۔ اگر دنیا میں دنیاوی کام، ایک چھوٹی سی میز، ایک ٹیبل، ایک کرسی بغیر شیخ کی تربیت کے نہیں آپ بنا سکتے تو کیا خیال ہے اتنا لمبا چوڑا دین بغیر شیخ کے ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں حضور ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب تک پہنچے، ہم تو اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب تک پہنچے۔ فرمایا یاد رکھ، لا تمیز الخیر من الشر لا تفرق بین ما هو لک وما هو علیک ما تعرف صدیقک من عدوک کل ذلک لجالک بحکم اللہ عز وجل۔ فرمایا تجھے تو ابھی اس کا ہی نہیں پتا چلا خیر کیا ہے اور بھلائی کیا ہے، جب تک علم نہیں ہوگا کیا پتا؟ بس اوقات علم نہیں ہوتا، بندہ ایک کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے حالانکہ شریعت اسی پہ حرام کا فتویٰ دے رہی ہوتی ہے، علم جو نہیں تھا اس کو شریعت حرام کا فتویٰ دے رہی ہے، اور یہ عذر نہیں چلتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں لوگوں کے ایک شیطان نے نا ایک جملہ دے دیا ہے جو بڑا عام ہو گیا، کوئی دین نہ سیکھو، پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ اور خدا کے بندو تم دارالاسلام میں رہتے ہو، کون سا دارالحرب میں رہتے ہو کہ دارالحرب میں لا علمی جو ہے عذر بنتی ہے، دارالاسلام میں لا علمی کو شریعت عذر مانتی
فرمایا جب سیکھنے کے ذرائع ہیں تو کیوں نہیں گیا سیکھنے؟ یہ تیرا اپنا قصور ہے، یہ تیرا کوئی شریعت نہ سیکھو، اتنی باریکیوں میں نہ پڑھو ورنہ پھر عمل ضروری ہو جائے گا، پڑھو تب بھی عمل ضروری ہے، نہ سیکھو تب بھی عمل ضروری ہے۔ فرق اتنا پڑے گا، نہ سیکھ کے عمل کر کے ہلاکت ہے، اور سیکھ کے عمل کر کے رب کی بارگاہ تک قرب خاص مل جاتا ہے۔ حضور ہم تو وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کہاں؟ اللہ کی بارگاہ اقدس میں۔ فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں وہاں بندہ کیسے پہنچتا ہے، وہاں بندہ کیسے پہنچتا ہے۔ فرمایا یہ سارا جو نقصان ہو رہا ہے پتہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ترکی کا لخدمت شیوخی شیوخ العملی و شیوخ العلم۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جو علم کے ماہرین اور عمل کے ماہرین بیٹھے ہیں تو نے ان کی صحبت کو ترک کر دیا ہے، تو ان کے پاس آنا جانا تو نے چھوڑ دیا ہے، ان سے دین سیکھنا تو نے، اس وجہ سے یہ سارے وبال پڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ تو چاہتا ہے میں اللہ تک جانا چاہتا ہوں، قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے عبادت۔ فرمایا نہ، ہم یدلونک علی الحق عز وجل، ہم یہ علماء جو با عمل ہے، کیونکہ عمل کی شرط بھی شیخ نے ساتھ لگائی ہے، جو با عمل ہے۔ فرمایا یہ علماء یدلونکا، یہ تجھے رہنمائی دیتے ہیں، تیری دلالت کرتے ہیں، تجھ کو طریقے بتاتے ہیں علی الحق عز وجل، کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچا جاتا ہے، قرب خاص کیسے نصیب ہوتا ہے، قرب خاص کیسے نصیب ہوتا ہے، کیسے بتاتے ہیں حضور؟ فرمایا القول اولا والعمل ثانیہ، پہلے دین سکھاتے ہیں قول گفتگو کر کے، والعمل ثانیہ، جب گفتگو کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس پہ عمل بھی ہو تو پھر فائدہ ہوگا، پھر فائدہ ہوگا۔ وَبِهِ تَصِلُوا إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا وَبِهِ، اور انہی کے فیض سے، یہ جو دین سکھاتے ہیں تمہیں، فرمایا وَبِهِ، انہی کے توسل سے، انہی کے فیض سے، تاصل الی الحق، تو قرب خاص تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو پھر علم شرط ہے، علم شریعت شرط ہے۔ حضور کیا اس کے بغیر بندہ نہیں پہنچ سکتا؟ آخری جملہ آج کے درس کا شیخ عبد القادر جیلانی کا، فرمایا وما وصل من وصل الا بالعلم الا بال وما وصل، فرمایا یہاں تو قرب خاص تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی پہنچ ہی، اللہ کے قرب خاص تک کوئی پہنچ ہی، حضور کوئی تو طریقہ ہوگا۔ فرمایا ہاں، من وصل، جو بھی پہنچا، جو بھی کہاں؟ اللہ کے قرب مقام ولایت تک، مقام جو بھی قرب خاص تک پہنچا، فرمایا الا بالعلم، علم شریعت کی برکت سے ہی پہنچا ہے، ویسے تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اب ہماری عبادت کا لب لباب قبولیت اور قرب خاص تک پہنچنے کا ذریعہ کب ہے؟ جب ہمارے پاس اس عبادت کے متعلقہ ضروری شریعت کا علم ہوگا، ضروری شریعت کا، باریکیوں کے متعلقہ شیخ نے نہیں مجبور کیا عام لوگوں، فرمایا جتنے ضروری ہیں نا علم کے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ تجھے سیکھنا اللہ ضروری ہے، وہ تجھے سیکھنا۔ ساری رات عبادت بندہ کرتا ہے، دن سارا عبادت میں گزارتا ہے، اس میں علم ہی نہیں ہے کہ کون سا جملہ چغلی بن رہا ہے، کون سا غیبت بن رہا ہے۔ فرمایا تجھے کب اللہ تبارک و تعالیٰ قرب خاص عطا فرمائے؟ تو روزانہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، چغلی غیبت کسی کا گلہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، علم نہ ہونے کا وبال ہے۔ ساری رات ہم عبادت میں رہے، دن سارا عبادت میں، روزی کا جو سسٹم ہے اس میں ہی حلال نہیں ہے، فرمایا تو نے جہنم کے گڑھے میں ہی گرنا ہے۔ علم ہی نہیں ہے کہ روزی کس طرح حلال ہوتی ہے، کس طرح پتہ ہی نہیں۔ دن رات ہم اللہ کی عبادت میں کوشاں ہیں، اللہ کی عبادت میں، لیکن مسلمانوں کے حقوق میں ذرا برابر ہی خیال نہیں ہے، جس کو چاہ جہاں چاہ رگڑ کے رکھ دیا، کیونکہ ہم ہیں جو ہم
وہ اب ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، ہم ہیں جو ہم، اس لیے یہ کون ہوتا ہے میرے سامنے بات کرنا، رگڑ کے رکھ دیا۔ تیری پتہ نہیں کئی سال کی محنت جو نفلی تھی اس ایک جرم کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی۔ یہ طریقہ ہے عبادت کا کہ اس کے لیے علم، اور علم کے لیے پھر کن کی ضرورت ہے؟ علماء کی۔ لیکن علماء حقہ، علماء ربانیین جو خود ماہر ہیں شریعت کے اللہ کی توفیق سے، اور پھر اس شریعت پہ عمل بھی ان کی سیرت سے نظر ہے، وہ خود ہی عمل نہیں کرتا تو آپ کو صرف کون سا راستہ دکھانا ہے؟ اور اسی کو شریعت نے، اسلام نے ہر مسلم کے حق میں مرشد برحق کا درجہ دے رکھا ہے۔ اسی شخص کو خواہ اس کے ہاتھ پہ کسی نے بیعت کی ہے یا نہیں کی، وہ ایک علیحدہ مرشد کھڑا ہے جو ہر مسلمان کا مرشد حق ہے، وہ یہ ہے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں ایسے نفوس قدسیہ۔ سوال ہو نا امام اہل سنت سے کہ کیا سنی بے پیرا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا نا سنی تو بے پیرا ہوتا ہی نہیں۔ یہ ان جہلوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں جب تک ہاتھ میں ہاتھ نہ دو تو بندہ بے پیرا ہے، اور جس کا کوئی ہاتھ میں ہاتھ دینے والا پیر نہیں ہے تو اس کا پیر کون ہے؟ یہ جاہلوں کے کلمات ہیں۔ رسول پاک کی کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ یہ ہاتھ میں ہاتھ دینے والے پیر کی بات ہو رہی ہے، اس کے متعلقہ کوئی حدیث ہے؟ ہاں یہ جو مرشد برحق ہے ان کے متعلقہ تو باقاعدہ قرآن آیا ہوا ہے۔ اگر تمہارے راہبر اور رہنما یہ نہیں ہے تو پھر تمہارا راہبر شیطان ہی بنتا ہے۔ دیکھو نا، ایک بندہ علماء سے اگر دین نہیں سیکھے گا تو جو کچھ کرے گا شیطان کی پیروی میں ہی کرے گا۔ تو فرمایا پھر اس بندے کا جس کا یہ مرشد نہیں ہے، یہ جس سے کہ وہ رسول پاک کی شریعت سیکھتا ہے، دین سیکھتا ہے، فرمایا جس کا یہ شیخ، یہ مرشد، یہ پیر نہیں ہے تو پھر اس کا پیر شیطان ہے۔ مگر نہ غوث پاک نے یہ جملہ کیوں بولا تھا؟ وہ ہاتھ کے پجاریوں کی بارگاہ میں اپیل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیں، اگر کوئی بندہ شرائط کا جامع مل جائے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، بیعت برکت ہے، برکت ملتی رہے گی۔ لیکن سنو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا تھا، پتہ کون سا جملہ تھا؟ فرمایا قیامت تک، کیا جملے؟ جس کو کوئی پیر نہیں مل رہا وہ میرے جملے کلمات غور سے سنے۔ فرمایا قیامت تک کسی زمانے میں، کسی علاقے میں، کسی حالت میں کوئی بندہ صرف اتنا کہہ دے کہ شیخ میں آپ کا مرید ہوں، اللہ جن کو رتبے دیتے تو پھر وہ ایسے کلمات کرتے ہیں، شیخ اے یا شیخ عبد القادر جیلانی میں آپ کا مرید ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے الفت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر میرے ساتھ میرے رب نے وعدہ کیا ہوا، اتنے جملے تم بولو، پھر اس کی فضیلت شیخ سے سنو جو رب نے وعدہ کیا۔ فرمایا وہ میرا مرید ہو گیا، وہ میرے ارادہ محبت میں آ گیا، وہ میرے غلاموں میں آ گیا، میرے شاگردوں میں آ گیا۔ تم اتنا کہہ دو میں تمہیں قبول کرتا ہوں، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے شیخ جس کو آپ قبول کر لیں گے جیسے مرضی ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ ہم بنا ہی دیں گے، اس کو بخشی دیں گے۔ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی کا تو یہ مقام ہے۔ فرمایا تو صرف ہمارے محبین میں ہی آ جا تب بھی تو بچ جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہی ہے پھر محبت کا معنی کیا ہے، اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ایسے شیوخ کے کلمات ہم سن رہے ہیں اللہ کے فضل سے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ عبد القادر جیلانی کے بولے ہوئے کلمات یعنی ہے ساری شریعت، لیکن انہوں نے اپنے انداز سے سمجھائی ہوئی ہے۔ اب میں ایک حدیث کو نکال کے آپ کو سمجھاؤں گا نا، میری جرت ہی نہیں ہے اس معیار پہ جا کے سمجھانا جس طرح شیخ نے اسی حدیث کے تحت کلام ہمیں سمجھایا ہوا، کیونکہ میرے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے۔ حدیث تو گہرا سمندر ہوتی ہے، جس کے پاس جتنا بڑا برتن علم کا اتنا ہی وہ معنی نکال لیتا ہے۔ تو شیخ جیسا پھر علم کا برتن تو پھر اللہ ہی اللہ۔ تو کوشش کریں دین سیکھیں، علماء سے رابطہ رکھیں، بعمل علماء، صحیح العقیدہ بعمل علماء، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
کرم فرمائے گا، آپ اپنی زندگی میں خود تبدیلی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کا صدقہ، اور بلکہ اس جملے پہ ہم پھر آج تجدید کر لیتے ہیں، جس کو سمجھ آیا، مجھے تو سمجھ آیا، میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا جب پڑھا تھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہم آپ بولے نا یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہم سارے آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں، کرم فرما دیں، ہمیں اپنے مریدوں میں شامل فرما دیں، ہم آپ کے غلاموں میں آنا چاہتے ہیں، شیخ ہمیں اپنے غلاموں میں داخل فرما دیں، ہم آپ کے محبین میں آنا چاہتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی ہمیں اپنے محبین میں شامل فرما لیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة خير من النوم، الصلاة